السلام علیکم ویورز، میں ہوں ستار ساجد۔ تو فرینڈز، میں نے آپ کو ایک واقعہ بتا رہا تھا جس میں بابا جی نے مجھے گدڑ سنگھی دی، اور ابھی میں آپ کو وہ منکا دکھانے لگا ہوں جس منکے سے بابا جی نے، جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوایا تھا سانپ سے، اور جس منکے سے انہوں نے زہر کو چوسا تھا، ابھی میں آپ کو وہ منکا دکھانے لگا ہوں۔ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ منکا مجھ سے گم نہ جائے، تو میں نے یہ چاندی کی انگوٹھی میں اس کو منڈوا لیا۔ یہ آپ دیکھ لیں، منکے کے بالکل سینٹر میں ایک سوراخ ہوتا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بالکل درمیان میں چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا ہوگا، آپ کو ہلکا سا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو یہ منکے کے اندر سوراخ ہوتا ہے، اسی سے منکا زہر کو چوستا ہے، اور اوپر سے منکا ایسے نظر آتا ہے۔ یہ تھوڑا بلیکش کلر کا ہے، مختلف کلر ہوتے ہیں سنا ہے اس کے، لیکن مجھے بابا جی نے یہ بلیک کلر کا منکا گفٹ کیا تھا۔ تو یہ منکے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو سانپ کا سر ہوتا ہے نا، یہ منکے کو جوگی لوگ وہاں سے کسی تیز دھار آلے کے ساتھ کٹ لگا کے اس منکے کو نکال لیتے ہیں۔ اور ہوتا اس طرح ہے کہ یہ جو زہریلے ناگ ہوتے ہیں، یہ 6 ماہ تک جب سردیاں آ جاتی ہیں یا کسی وجہ سے یہ جب زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں، تو کافی عرصہ جب یہ اپنا زہر کسی جانور کو یہ ڈستے نہیں ہیں، تو یہ سانپ کے اندر یہ ان کا زہر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ زہر جو ہے، یہ ان کے جو سر کے اوپر جو جگہ بنی ہوتی ہے، اوپر والا جو سر ہے، وہاں پہ یہ زہر جمع ہوتے ہوتے یہ ایک گلڈی کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر یہ ایک منکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ ہوتا اصل میں سانپ کے زہر سے یہ منکا بنتا ہے۔ تو کیونکہ سانپ ڈس نہیں پاتے، کیونکہ اگر سانپ ڈس لے پھر تو ان کا وہ زہر خرچ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے سانپ کا وہ زہر نہ خرچ ہو سکے تو وہ اس کے سر کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس سے یہ منکا بن جاتا ہے۔ اور یہ فرینڈز، بالکل میں نے اپنی کوئی فراڈ نہیں ہوتا، میں نے جوگی بابا کو خود دیکھا، انہوں نے جناب میرے سامنے سانپ کو پکڑا، سانپ کی دم کو دبایا تھوڑا سا، اور اس سانپ نے جناب ان کی یہ جو ہاتھ کی یہ جو جگہ ہوتی ہے یہاں پہ تقریباً سانپ نے ڈسا ان کو، اور 2 دانت ایسے گاڑ دیے، پھر وہ سانپ ٹیڑھا ہوا اور اس نے اپنے دانت باہر نکال لیے۔ اور وہ پھر بابا جی نے وہ ایک سفید کاغذ میں مجھے کہا کہ سفید کاغذ لے کے آؤ، پھر میں نے وہ سفید کاغذ دیا، تو بابا جی نے وہ سانپ کا جو زہر تھا وہ اس منکے کے ذریعے، منکے کو جیسے ہی جناب انہوں نے زخم پہ رکھا، منکا جیسے مغناطیس لوہے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس طرح زہر اس زخم کے ساتھ چمٹ گیا، اور اس منکے نے سارا زہر چوس لیا۔ اور پھر بابا جی نے وہ زہر مجھے ایک سفید کاغذ پہ نکال کے بھی دکھایا۔ تو یہ بابا جی کی یادگار ہے، یہ وہ منکا مجھے دے گئے ہیں، اور ابھی تک میں تو جوگی ہے نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے یہ کسی کام کا ہے، لیکن چونکہ یہ گدڑ سنگھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ 2 گدڑ سنگھی ہیں، اور یہ جو سانپ کا منکا ہے، یہ گفٹ کے طور پر میں نے بابا جی کے رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں جی لکی ہوتے ہیں، یہ گدڑ سنگھی لکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جناب گدڑ سنگھی بھی میرے لیے لکی ہے، اور یہ سانپ کا منکا بھی میرے لیے کافی لکی ہے۔ اور یہ تو بات یقین کی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں لکی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے غریب کے کام آؤ، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وہ جو دعائیں آپ کو دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ لگتی ہیں، اس سے آپ کو دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے۔ باقی توہم پرستی کہہ لیں، مجھے نہیں یقین کہ یہ گدڑ سنگھی اور یہ جو منکے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ان کا اثر ہوتا ہوگا، لیکن اگر اثر رکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، وہ ان چیزوں میں اثر رکھ بھی سکتی ہے۔ گدڑ سنگھی کو کسی بندے کے لیے لکی بھی بنا سکتی ہے کسی بندے کو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، ہمیں کیا پتہ، کیونکہ بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں واقف ہوتے، ہم اتنا جانتے نہیں ہیں، ہمیں اتنا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو میری زندگی میں بہت ہی پراسرار تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔